یہ اصحاب الحجر کون تھے؟ پتھر والے لوگ۔ یہ ایک ایسی قوم تھی، بہت اونچے چوڑے لمبے لوگ تھے، بڑے طاقتور لوگ تھے، اور ان کا کام یہ تھا کہ پورے پتھر کے پہاڑ کو ہاتھوں سے تراش کر کے اپنا گھر بنا لیتے تھے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یعنی پتھر کو ڈیزائن کرنا، تراشنا، اور اس کے اندر جو ہے دروازے بنانا، کمرے بنانا، سب پہاڑ کے اندر ہی ہوتا تھا۔ باقی کوئی چیز اینٹ سیمنٹ سے جس طرح دیواریں بنائی جاتی ہیں نہیں ہے، یہ وہ آج بھی ان کے بنائے ہوئے گھر میں موجود ہیں۔ مدائن صالح اس کو کہا جاتا ہے، سعودی عرب میں یہ شہر موجود ہے، الاولا نام سے۔ اب ان لوگوں نے اس کو پکنک پوائنٹ بنا دیا ہے۔ پہلے وہاں کوئی جاتا نہیں تھا، لیکن اب ہر چیز میں پیسہ چاہیے تو اس کو بھی ٹورسٹ پلیس کے طور پر کھول دیا گیا ہے۔ تو یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اس قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام آئے۔ اس قوم کو قوم سمود بھی کہا گیا ہے۔ اکڑ بھی بہت تھی، گھمنڈ بھی بہت تھا۔ جتنے لمبے تھے اتنے گھمنڈ بھی تھے، متکبر تھے، اور وہ اپنے سامنے کسی کو بھی کچھ نہیں سمجھتے۔ وہ سمجھتے کہ سب سے زیادہ طاقتور ہم ہیں، اور بڑے فنکار لوگ تھے۔ تو جب حضرت صالح علیہ السلام ان کے پاس آئے اور ایمان کی انہیں دعوت دی، ایک تو وہ طاقتور تھے، پہاڑوں کو تراش کر گھر تو بنا لیتے، لیکن ایمان سے محروم تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ایک خدا کی طرف دعوت دی، اللہ کی عبادت کرو اور دوسرے بتوں کی پوجا، یہ فلاں فلاں چیزیں چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا آپ جھوٹ بولتے ہیں، یہ سب چیزیں ہوتی نہیں ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ۔ کذب کا مطلب ہوتا ہے جھٹلا دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو سیدھے سے انہوں نے نکار دیا، کہا کہ آپ نبی نہیں ہیں، آپ کوئی نبی ہیں، کوئی رسول ہیں؟ تو بہرحال حضرت صالح علیہ السلام کنٹینیو دعوت دیتے رہے۔ تو اس قوم نے کیا کہا جانتے ہیں؟ ہم تو اپنے ہاتھوں سے پہاڑ کو تراشتے ہیں تو گھر بن جاتا ہے، آپ اگر سچ میں اللہ کے نبی ہیں تو اس پہاڑ سے کوئی زندہ جانور نکال کر کے دکھا دیجیے آپ، پہاڑ کے یعنی پتھروں سے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کو چیلنج کیا تھا لوگوں نے۔ نبی صالح علیہ السلام ایک پتھر کے پاس آئے اور اس پتھر کو آپ نے ہاتھ مارا تو اس پتھر سے ایک اونٹنی پیدا ہوئی، اور وہ بھی حاملہ اونٹنی، چلتی تھی، پھرتی تھی، ساری چیزیں۔ آپ کو میں یہ بات بتا دوں کہ جانور سے جانور کا پیدا ہونا یہ نیچرل ہے، اور کسی پتھر سے ایک جاندار پیدا ہو جانا، اس کو کیا کہیں گے؟ یہ معجزہ ہے۔ اب یہاں پر میں رک کر کے آپ کو یہ بتا دوں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ سب کہانیاں ہیں اسلام میں، جیسے ایتھیسٹ، ان کے بہت اعتراضات ہیں کہ معجزہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، چاند کیسے پھٹ گیا۔ آپ کہتے ہیں یہ سب تو آپ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ معجزے کو نہیں مانتے کہ نیچر کے خلاف ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم کہتے ہیں نیچرل چیز آپ کو یہ لگتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو سپر نیچر کہا جاتا ہے۔ قانون سے بھی بڑھ کر کے کوئی چیز ہوتی ہے، قانون سے بڑھ کر کے، یعنی کوئی چیزیں ہیں دنیا میں، کچھ قانون ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، گریویٹی کا قانون پتہ ہے نا؟ اکثر سارے بچے جو پڑھے لکھے ہیں وہ جانتے ہیں گریویٹی، یہ لا آف گریویٹی جس کو کہتے ہیں، کوئی بھی چیز اوپر جائے گی تو زمین کی طرف نیچے گر جائے گی۔ ہاں، ایک چھوٹی سی بھی چیز، ابھی اس کو میں انگوٹھی کو ادھر چھوڑوں تو کیا یہ رکھی کھڑی رہے گی؟ قانون کیا ہے؟ گریویٹی کا جو لا آف گریویٹی، ہر چیز زمین اس کو کھینچتی ہے، کشش ثقل اس کو کہتے ہیں، ہر وزنی چیز کو زمین اپنی طرف کھینچ لیتی، یہ قانون ہے، لا آف گریویٹی ہے۔ لیکن اس کے برخلاف بھی تو ہم دیکھ رہے ہیں، ہزاروں کلو کے وزن کی ایروپلین ہوا میں اڑتی ہے، اس کو زمین کیوں نہیں کھینچ لیتی؟ یہ کچھ لا آف گریویٹی سے بڑھ کر کے کوئی انسان ہی نے بنایا نا، اور دنیا اس کو ایکسپٹ کر رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے
پانی میں ایک چھوٹا سا تنکا بھی ڈال دو، کیا ہوگا؟